خدا کی مرضی۔ بطور مسیح کے پیروکار ہمیں اپنے نتائج کی پرواہ کیے بغیر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر قائم رہنا ہے۔ جیسا کہ آپ اعمال کی کتاب میں پولس کو فالو کرتے ہیں، اس کے سفر پر یہ ظاہر ہو سکتا ہے اور میں اسے نمایاں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ خداوند پولس کو اپنی کامل مرضی کے بارے میں ملے جلے پیغامات بھیج رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم پوری تصویر کو دیکھتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ پولس رسول کے ساتھ خدا کی بات چیت کی اصطلاح سے کیا ہوا جب وہ واقعی اپنے دل اور دماغ میں یروشلم واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر ہم افسس میں یہ پڑھتے ہیں، جب یہ ہو چکا اب ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں کن خاص واقعات کا حوالہ دے رہا تھا لوکا جس کا ذکر کر رہا تھا۔ ممکن ہے یہ بڑی خوشی کے لمحے کے بعد ہوا ہو، ممکن ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہو جب سب لوگ مسیح کے پاس آئے ہوں اور پولس پر مخالف حملے ہو رہے ہوں۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم میں جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ پیغام پولس کو روح القدس کے وسیلہ سے ملا۔ یہ بہت واضح تھا۔ لوکا بیان کرتا ہے، ملیتس میں غور کریں، کیونکہ اب وہ اپنا سفر یروشلم کی طرف جاری کرنے جا رہا ہے، اور یہاں پر وہ افسس کے بزرگوں سے ملتا ہے۔ اس نے ان کو افسس میں ملیتس سے پایا تھا، اور اس لیے جہاں وہ ملتے ہیں وہاں وہ اکٹھے گہری رفاقت کرتے ہیں۔ اور لوکا بیان کرتا ہے جو پولس نے کہا، اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے جو پولس پر ظاہر ہوئی، اور پھر مزید وہ کہتا ہے، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اب جغرافیائی لحاظ سے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے جب اس نے فلیپی چھوڑا تھا، ترواس آیا اور نیچے گیا، ملیتس میں بزرگوں سے ملا، اور اب وہ یروشلم کی طرف سفر کرنے جا رہا ہے جو ہمیں سور تک لے جاتا ہے۔ اعمال باب 21 آیت 4، جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا۔ یہ بات متضاد لگتی ہے نا؟ جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ بنیادی طور پر ان کی تشریح تھی جو خدا کی روح ظاہر کر رہی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پولس ملیتس سے جاتا ہے اور بالآخر سور تک جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے، اور اس وقت یہ کیسریا میں ہوا، اور غور کریں کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اغبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ کیا آپ کو یاد ہے پہلی بار اس نے اعمال کی کتاب میں درج کیا تھا؟ وہ یروشلم سے انطاکیہ آیا اور پیشن گوئی کی، اور پیشن گوئی کی کہ قحط پڑنے والا ہے۔ اس کا اثر پوری رومن دنیا پر پڑنے والا تھا، بس وہ حقیقی معنوں میں خداوند کے رسول تھے، اور اسے خدا کی طرف سے وہ خاص پیغامات ملے، اور اس پیغام کو دیکھیں جو اسے روح القدس سے ملا تھا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس رسول کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے۔ اب یہ بہت واضح ہے، یہ پیغام اغبس کو روح کے وسیلہ سے ملا، اور وہ کہتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے، اور یقیناً یہ شخص پولس ہے اور وہ یہ نبوت کر رہا ہے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، اور لوکا سیگا جمع ہم کا استعمال کرتا ہے۔ دراصل لوکا یہ کہنے میں شامل ہو گیا کہ پولس مت جاؤ کیونکہ تم مصیبت میں جانے والے ہو، اور ان کو یہ معلومات پاک روح کے وسیلہ سے حاصل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں جغرافیائی طور پر کیا ہوتا ہے کہ پولس پھر کیسریا کو چھوڑ کر یروشلم تک چلا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے حل کریں گے جو روح القدس کے پیغامات میں پریشانی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس پریشانی کو اس وقت حل کرتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہاں ایک الہی نقطۂ نظر ہے جو پولس رسول کا تھا، اور اس الہی نقطۂ نظر میں وہ جانتا تھا کہ اسے یروشلم جانا ہے،
اس نے یہ روح سے حاصل کیا اور اسے یہ پیغام بھی ملا کہ وہ مشکل میں پڑنے والا ہے۔ اس نے کہا، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن روح القدس نے مجھے بتایا کہ میں مصیبت میں پڑنے والا ہوں، لیکن میں بہرحال جا رہا ہوں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں جاؤں۔ لوگ اس پیغام کو انسانی سوچ سے سمجھ رہے تھے، خاص طور پر پالوس نے جو کیا اس سے بھی زیادہ، کہ اس نے خود کو پابند کیا۔ وہ بہت خاص طور پر مصیبت میں پڑنے جا رہا تھا، اور پھر انسانی عناصر اس میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی اس تشریح کے پاک روح کیا کہتا ہے؟ ان کی انسانی سوچ نے یہ کہا، پالوس، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کے لیے جاؤ، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ پالوس جائے۔ اس لیے اگر آپ دونوں خیالات کو دیکھیں، یعنی انسانی اور پاک روح کے، تو حقیقت میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ملے گی۔ اب عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، خدا کی مرضی کا تعین کرنے میں پالوس کے تجربے کا آج ہم سے کیا تعلق ہے؟ اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں واقعی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالوس منفرد تھا، وہ ایک رسول کے طور پر منفرد تھا۔ وہ اس لحاظ سے پطرس رسول جیسا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ اس قابل تھا، مثال کے طور پر اس نے مردوں کو زندہ کر کے خود کو ثابت کیا کہ وہ ایک سچا رسول ہے۔ پطرس نے یہ کیا، پالوس نے یہ کام بھی کیا، دونوں موقع پر اس کی فہرست ملتی ہے، لیکن اس نے خدا سے یہ الہامی پیغام حاصل کیا جس نے اس کو ہم تک کلام پہنچانے میں حتمی طور پر رہنمائی کی، خدا کا کلام۔ لیکن اگر آپ پالوس کی زندگی میں براہ راست مکاشفہ کو دیکھیں، مثال کے طور پر یسوع مسیح دمشق کی راہ پر اس پر ظاہر ہوئے، اور اس نے حقیقت میں آسمان پر سے کہا، ساؤل ساؤل، جو کہ پالوس کہلانے سے پہلے اس کا نام تھا، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور حقیقت میں اس کا یسوع سے سامنا ہوا۔ یسوع کی آواز سنی جب آپ حنانیہ کی کیسریا میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے پالوس کی زندگی کی بلاہٹ کو حنانیہ پر ظاہر کیا۔ براہ راست مکاشفہ کا مقصد پالوس کی بلاہٹ بطور رسول اعلانیہ ثابت کرنا تھا۔ ہمارے پاس انطاکیہ میں نبوتی بلاہٹ ہے۔ یاد رکھیں، اعمال باب 12 میں رسولوں اور معلمین کو روح القدس کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ پالوس اور برناباس کو میرے لیے پہلے مشنری سفر کے لیے الگ کر دو۔ میرا مطلب ہے یہ وہ سب خدا کی طرف سے براہ راست مکاشفات ہیں۔ ہمارے پاس مقدونیہ کی بلاہٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب وہ طراؤس میں گئے جہاں خدا کی فرشتہ نے ظاہر ہو کر مقدونیہ کے پار ایک آدمی ہے وہاں اور ہماری مدد کی، یہ براہ راست مکاشفہ ہے۔ اور پھر یقیناً ایذا رسانیوں کے باوجود یروشلیم میں جانے کی بلاہٹ کا ہونا، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاک روح نے کہا کہ پالوس، تمہیں مصیبتوں کے باوجود یروشلم جانا ہے، لہٰذا میں اس سوال کا جواب دینے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ خدا کی مرضی کا تعین کرنے میں پالوس کے تجربے کا آج ہم سے کیا تعلق ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے دور میں خدا انفرادی طور پر مختلف طریقوں سے اپنے پیغام کو دیتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں بلایا ہے اور اس نے ان کی رسولی حیثیت کو معجزات، نشانیوں اور عجائبات کے وسیلہ سے حتمی قرار دیا ہے، اور اس لیے ہم حقیقت میں جانتے ہیں کہ وہ روح القدس کی ہدایت سے بات کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سے ایمانداروں پر خدا کی مرضی کلام مقدس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب خدا خود کو کسی بھی وقت ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت محتاط ہو کر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے وسیلے سے اس کو جاننا ہے، کیونکہ خدا بے شک خدا کی مرضی کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جو پالوس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے وقت کہتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں ترتیب کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ میرا ایک دوست ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے، خدا کا کلام خدا کی مرضی ہے۔ خدا کا کلام خدا کی مرضی ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ میں خدا کی مرضی ہے جو کہ واضح طور پر کلام کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یہ رہا ہمارا اصول۔ بطور مسیح کے پیروکار ہمیں اپنے نتائج کی پیروی کیے بغیر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مضبوط رہنا ہے۔ اب ہم کیسے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں؟ خیر، یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے رستے پر چلنا اور اسے خوش کرنا، یہی اس کی کامل مرضی ہے۔ رومیو باب 12 اور 2 میں کلام مقدس کا ایک بہت خاص بیان جو خدا کی مرضی کو پیش کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اور وہ رومیو کے 11 ابواب
خدا کی رحمتوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور خدا کے فضل کے بارے میں، اور پھر وہ باب 12 میں آ کر کہتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذرانوں، دوسرے لفظوں میں یسوع ہمارے لیے مرا، وہ صلیب پر بطور خدا کا برا قربان ہوا، وہ مرا اور زندہ ہوا تاکہ ہم جیتے رہیں، کیونکہ جب ہم نے مسیح پر ایمان رکھا تو ہم مسیح کے ساتھ ایمان کے وسیلہ سے مرے، ہم پہلے سے ہی نئی زندگی میں جی اٹھے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بدنوں کو پیش کرنا ہے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور مزید وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اور شکر گزاری کے ساتھ آپ رومیوں کے خط میں جا کر باقی خط کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور پالوس کا خاکہ، خدا کی مرضی، رومیوں باب 12 سے 16 تک ہے۔ ہم نے کچھ کا خاکہ دیکھا ایک دوسرے سے، جس کی ہمیں مشق کرنی ہے، یہی خدا کی مرضی ہے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں، خدا نے ہمیں اپنا کلام مہیا کیا ہے اور ہم اپنا اعتماد اس کلام پر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہی خدا کی مرضی ہے۔ لہٰذا مجھے اس بات کو واضح کرنے دیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے مگر وہ کلام مقدس کے متصادم ہو، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ خدا خود سے متصادم ہرگز نہیں کرتا، اور ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اور خدا کا کلام ہمارے لیے حقیقت میں اہم ہے، کیونکہ یہ جانچنے والا آلہ ہے۔ اس لیے مجھے اصول کو ایک بار پھر سے پڑھنے دیں۔ بطور مسیح کے پیروکار ہمیں اپنے نتائج کی پرواہ کیے بغیر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مضبوط رہنا ہے۔